لیجسلیٹو ایجنڈا میں لے کر جا رہے ہیں. لیکن کچھ چیزوں پہ جو مہتاب صاحب نے ذکر کیا ہے, آئی تھنک اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر چھوٹا سا سوال ہے کہ میرا ایک امپلائی ہے, کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ ہے, نہ اس کے پاس گاڑی ہے, نہ سائیکل ہے, نہ گھر ہے. اس کی سم بلاک کر دی کہ اب فائلر نہیں ہے. اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں, چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, دبئی لیکس آتا ہے, سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹیز آتی ہے. کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے, کسی جرنیل سے, کسی پارلیمنٹیرین سے, محسن نقوی سے, کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی. ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے. اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے, بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے. دوسرا سر, لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو, جو پولیٹیکل کلاس ہے, حکمران ہے. آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے وی وی آئی پیز کو, 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں, آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے. آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا, آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے, آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا, اوپر انکریز کیا, اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہے ہم نے. آپ کل ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی, آپ بتائیں ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے, آپ جا کے چیک کر لیں. آپ کے ایم بی اے 25,000 روپے پہ آپ کا حبیب بینک رکھتا ہے. تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10-10 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی, اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں. آج تک ایف بی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک ٹیکس, لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں, جمع نہیں کرائے جاتے. پوچھا ہے ایف بی آر نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں, آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. آپ ایکشن, لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں, جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل, میں 1 منٹ میں آتا ہوں ٹیوانا صاحب. جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور تو نہیں, آپ تھوڑا سا دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں, جو انہوں نے, میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں. جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد, آپ نے تو اور باتیں کی ہیں, لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں, اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 مہینے میں. باقی جو اگر کوئی سم غلط بلاک ہوئی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس میں معافی مانگتا ہوں, بیکاز دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹیڈ آف ود کہ یہ جو ڈیٹا انالیٹکس کی ٹیم ہم نے بنانی ہے, یہ ہمیں چیز ختم کرنی ہوگی. اسی کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اسی کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. وہ باہر جا کے جتنے مرضی ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنے پیسے جمع کروا دیں, اتنے پیسے جمع کروا دیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس لیے ڈیجیٹائزیشن از سو امپورٹنٹ, ناٹ اونلی فار ریونیو میجرز بٹ آلسو فار کلائنٹ ایکسپیرینس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ابھی سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے, کہ اگر ہم وہ ٹرسٹ نہ پیدا کر سکے تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو جو جہاں تک سم کا تعلق ہے یہ بتائیں گے, اور دبئی کا بھی یہ بتائیں گے. جی میں پہلے سم کا بتاؤں. یہ کسی نان فائلر کا بغیر سوچے سمجھے سم بلاک نہیں ہوئی. سم بلاک کے لیے تمام وہ لوگ جن کی سم بلاک ہوئی ہیں ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے 3-4 سالوں میں ٹیکسیبل ریٹرنز جمع کراتے رہے, اب آپ نے اچانک جمع کرانی چھوڑ دی ہے. اور اس کے بعد 30 دن کے بعد ان کو ریمائنڈر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایکشن لیا ہے. اگر کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا کہ جی نہیں میں نے تو کبھی ٹیکسیبل انکم میری ہوئی نہیں, تو مجھے بتائیں, ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے, آپ سے بھی. لیکن ہمارے سسٹم میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بھی نان فائلر ہے اس کو کر دیا. تو جی یہ آپ ایک تو سمجھ لیں کہ اس کو نوٹ چلیں. دبئی لیکس کا جو آپ نے کہا کہ منسٹر صاحب کچھ نہیں کر رہے, منسٹر صاحب نے خود مجھے یہ ٹاپ میری اسائنمنٹ دیا ہے کہ مجھے اس پہ آپ نے بریفنگ دینی ہے. ہماری بریفنگ تیار ہے. ہم
جی ہم نے ٹیکس بھی لگا دیے ہیں اور وہ اپیلوں میں بھی ہیں, کچھ 6 ارب کے تو کیسز اپیلوں میں کھڑے ہیں. اگر آپ چاہیں گے آپ آئے, ہم آپ کو پورا نام تو نہیں بتائیں گے کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہے. آپ کو کتنے نوٹس دیے ہیں, کتنے اس میں ریکوری کی ہے, کتنے ابھی اپیلوں میں پڑے ہیں, وہ سب صاحب کو پوچھتے ہیں. سر ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا پی او ایس کا سسٹم ہے, اس کے اوپر ایک میرا خیال 3-4 سال اب ہو گئے ہیں کہ جس کے اوپر 1 روپیہ قریب کر لیجیے میں نے کہا جس کے اوپر 1 روپیہ تقریباً ٹیکس ہر ٹرانزیکشن کے اوپر لیا جاتا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے, اور وہ شروع میں 1-2 انعامات کے جو ڈراز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے, اس کے بعد وہ بھی بند ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پہ کتنی انکم جنریشن ہوئی ہے, اور وہ ریسورس کام پارک ہے, اور وہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور وہ جو انعامات کی اسکیم تھی وہ کیوں ختم ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اسی سسٹم کے تحت آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نزدیک ترین یہ بلو ایریا کی مارکیٹ ہے جس کے اوپر سینکڑوں کے حساب میں ریسٹورینٹس ہیں. کون سے ریسٹورینٹ کے اوپر والنٹیئر کیا جاتا ہے وہ آپ کو جو اپنا پکا بل کون آفر کرتا ہے. دوسرا سر میرا خیال ہے کہ میری تجویز ہے کہ سیکرڈ کاؤ کے بجائے اب ایک نئی کیٹیگری کریں جو مقدس کٹوں کی ہے, کہ جن کو آپ نہ اپنی وہ جو اپنی لسٹ ہے وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ جو ایگزمپشن والی لسٹ ہے وہ اس میں پبلک کریں کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں. ہو سکتا ہے 200 سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن ان کو آپ نے کیوں بچا کے اور پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا. اور دوسرا جو ٹھیک ہے ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن جو اس کی انکم ہے وہ تو پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے, اور آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں روکتا, تو ادھر کیا کام ہے. پی او ایس کی اسکیم جو ہے وہ دوبارہ ہم انٹروڈیوس کریں گے. وہ پچھلے میرے پریڈیسیسر نے اس میں کچھ بے ضابطگیاں نوٹ کی گئی تھیں اور وہ ہم نے ختم کی, اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں. اس میں پی او ایس کا سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ہم نے کہہ دیا تمام ریسٹورینٹس کو کہ جی آپ اپنی مرضی سے یہ اسپیکس لگا کے اپنا سسٹم بنا کے انٹیگریٹ کر دیں. اب ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے وہ لائسنسی کے رولز چینج کر لیے ہیں, اور اب ان رولز کے حساب سے ایک پی او ایس کی وہ جو پرائز ڈرا والی اسکیم بھی آ رہی ہے, اور وہ ان کو بھی ہم چینج کریں. جی سر فنڈ کوئی 1 ارب سے زیادہ کا اکاؤنٹ میں پڑا ہے. جی اور یہ آپ کا خلیق صاحب جو آپ کا سوال ہے بالکل ٹھیک ہے, انفورسمنٹ کا ایشو ہے, انفورسمنٹ کا ایشو ہے, اور اس میں ہم لے کے جائیں. جی میں میری درخواست ہے جی لاسٹ 2 کویشچنس بیکاز بھی سر کچھ لوگوں کے خون میں کچھ ہوتا ہے جو زبان سے باہر آتا ہے. میرا سوال یہ ہے سر, مہنگائی پاکستانی عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جب سے سابقہ حکومت کے وزیر اعظم صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیے, جس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بھی 305 تک چلا گیا, اور بلیک میں 340-45 چلا گیا, اور اب اللہ کا شکر ہے وہ 278 پہ آ گیا ہے. یہ وجہ مہنگائی کی کیا ہے؟ کہ دنیا بھر میں امریکہ, یورپ, سنگاپور جہاں اور تمام مہذب ممالک میں کارٹلائزیشن کے خلاف قانون بنا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ بنا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں. بنانے والوں نے اس میں کارٹل ثابت ہونے پر اس کے ممبر مالکان کو, جو بھی اشرافیہ ہے یا ٹھیٹ ہے, ان کے لیے کہا کہ بھاری جرمانہ پلس 6 ماہ یا سال یا 3 ماہ یا 2 سال کی سزا. امریکہ میں بھی ہے. تو کیا ہم, لیکن پھر میں کہوں گا اشرافیہ نے انہیں سزا کا لفظ جو ہے کٹوا دیا. میری آپ سے درخواست ہے کہ پاکستانی قوم, پاکستانی عوام کو ہمیشہ کے لیے گرانی سے بچانے کے لیے, مہنگائی کی چکی سے بچانے کے لیے, اور حکومتوں کو مقبول بنانے کے لیے کہ ان کے زمانے میں مہنگائی نہیں ہوئی, افراط زر 6-7-8% ہے, نہ کہ جیسے کل آپ نے بتایا 38% ہے اور ہم نے 12%. میرا سوال یہ ہے کہ وہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے کارٹل بنانے والوں کو جرمانے بشک نہ کریں, لیکن 6 مہینے 1 سال کے لیے قید کریں, کیونکہ سیٹھ کوئی جیل میں نہیں جانا چاہتا.
ٹھیک ہے جی رائٹ جی سر ٹھیک اچھا جی آخری کوئی سوال ہے تو جی بیکاز وی ہیو ٹو ان کو دے برسٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو عالمی ادارے ہیں اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی 2% سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی. اگر پاکستان کی اکانومی 2% تک بڑھے گی تو آپ نے یہ 13,000 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے ہیں, یہ کیسے آپ اس کا ہدف پورا کریں گے؟ اور یہ بتائیں کہ بجٹ کے اندر ٹیکس وصولیوں کا پورا ایک پلان ہے. پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے کیا پلان ہے, ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کیا پلان ہے, پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کیا پلان ہے؟ یہ تو اب یہ بتا دیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اپنی گروتھ ریٹ کے مطابق اپنے جو ہے ایسٹیمیٹ 3.6% اس کے مطابق ہم یہ اکانومی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں پہ ڈیٹیل پلان ہے, لیکن اس وقت نہیں ہے جی کہ ہم پوری بات کر سکیں. اگر کوئی جو شارٹ سوال ہے آپ کا جی بتائیے. سر یہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈسٹری ہماری نظروں کے سامنے تباہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں اس وجہ سے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک ہائی پالیسی ریٹ ہے اوپر سے یہ اتنی بڑی ٹیکسیشن کی جا رہی ہے, کیا آپ مارکیٹ کو بھی اب تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا کوئی آپ کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس ٹیکسیشن سے تو تباہ ہو جائے گی مارکیٹ. ہاں تو دیکھیں ابھی کہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, اب آپ آ گئے ہیں انڈسٹری کے ٹیکسز پہ. تو میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ انڈسٹری کے ٹیکسز, لیکن یہ سم ون ہیز ٹو گیو رائٹ اینڈ ایوری ون ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. دیکھیے آپ کی جو بات ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ انڈسٹری میں جو پالیسی ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ رجیم, کمپیٹیٹیو انرجی, یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. پالیسی ریٹ اب بتدریج نیچے ہونا شروع ہو گیا ہے, اور آئی تھنک انفلیشن کے ساتھ ساتھ یہ انشاءاللہ ریٹ اور ہم نیچے آتے دیکھیں گے. جہاں تک انرجی کا تعلق ہے, آئی تھنک انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں آپ اس کے بارے میں اور انڈسٹری انشاءاللہ ایک اچھی خوشخبری سنیں گی. بہت شکریہ جی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس جاری تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ 10% ٹیکس 2 GDP کی شرح ناقابل قبول ہے. ٹیکس 2 GDP کی شرح کو اگلے 2-3 سال تک بڑھا کر 13% تک لے کر جانا ہے. ان کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ یہ نام فائلرز کی اصلاح بھی پاکستان میں ہی ہے. پیٹرولیم لیوی 80 روپے کی گئی ہے, یہ ایک ساتھ نہیں بڑھانے جا رہے ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے 10% ٹیکس 2 GDP کی شرح ناقابل قبول ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ٹیکس کا نظام مکمل طور پر ڈیجیٹل کریں گے. نان فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا ہے. نان فائلر کی اختراع ختم کرنے کے لیے یہ ایک قدم ہے. زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس نافذ ہوگا, کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کے خلاف صحافیوں کا احتجاج. ایکسپریس نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بونس ٹرائی سٹار. کرے داغوں کی ایسی دمدار دھلائی جو اس قیمت میں پہلے کبھی نہ آئی. ٹیکس نظام مکمل طور پر ڈیجیٹل کریں گے. نان فائلر کے لیے بزنس ٹرانزیکشن پر ٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس, کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بیس بڑھا کر ٹیکس 2 GDP کو 13% تک لے کر جانا ہے. پیٹرولیم لیوی میں بتدریج اضافہ ہوگا. IT سیکٹر کے لیے بہت بڑی رقم مختص کی ہے. علی پرویز ملک بولے عوام کو جو ریلیف دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس نہ بڑھاتے تو کس پر لگاتے. حکومت کو ریلیف دینے کے لیے کچھ وقت دیں. نان فائلر کو ٹیکس نیٹ میں شامل ہونے کے لیے وقت دیا. پنجاب